رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين وللكافرين وللعاصيين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي، على رسولنا الحق البشير النذير والسراج المنير، على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومقتدانا، حبيب إله العالمين، العبد المؤيد، الرسول المسدد، والمصطفى الأمجد، مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة المتواترة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. یہ مصیبت و غم کے ایام جن کا آج خاتمہ ہوا، آج آخری دن تھا. مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا روز تھا آج. ویسے تو اہل بیت علیہ السلام کی پوری زندگی مصائب ہی مصائب ہے. ان حضرات کی زندگی کی کتاب غموں کا خلاصہ ہے. ان کے فضائل میں بھی مصائب ہیں. مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے شب ضربت کے بعد کافی وصیتیں فرمائی ہیں آپ نے اپنے بیٹوں سے، اور اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے ان لوگوں تک کے لیے کہ جن تک میرا یہ پیغام پہنچے. یعنی مولا کائنات
اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں تک کو جو قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کو یہ وصیت فرما رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم۔ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے قرآن مجید کے سلسلے میں، قرآن مجید کے حوالے سے آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے لیے آگاہ ہو جاؤ۔ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، قرآن مجید پر تم سے آگے کوئی سبقت نہ لے جائے عمل کرنے میں۔ مولا نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہے، اپنے ماننے والوں کو وصیت کی ہے، اپنے خاندان والوں کو وصیت کی ہے، اپنے چاہنے والوں کو وصیت کی ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے محبین و موالین ہیں ہر تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تمام ماننے والوں سے کہا ہے لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، اللہ کے واسطے قرآن پر عمل کرنے کے سلسلے میں کوئی شخص تم سے زیادہ آگے نہ بڑھنے پائے، سبقت نہ لے جانے پائے۔ اب آئیے ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں، لیکن اس سے پہلے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے میں سہارا لوں گا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما من مؤمن ذکرا او انثا حرا او مملوکا الا وللہ تعالی علیہ حق واجب ان یتعلم من القرآن۔ حضور گرامی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مؤمن، کوئی مومن ایسا نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد۔ غلامی کا تصور تو اب تو تقریباً ختم سا ہو گیا ہے، جس طرح پہلے غلامی کا تصور تھا، جو خریدے جاتے تھے اور پھر آزاد کیے جاتے تھے، ہے بہرحال وہ کسی نہ کسی صورت میں تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، مگر یہ کہ خداوند عالم کا ایک اس کے اوپر واجب حق ہے۔ کیا واجب حق ہے؟ ان یتعلم من القرآن، کہ وہ قرآن مجید میں سے کچھ سیکھے۔ پیغمبر نے فرمایا قرآن مجید میں سے کچھ سیکھے۔ یہ کچھ کب واضح ہوگا؟ جب جناب آصف ابن برقیہ جناب سلیمان کے وزیر کا ہم مطالعہ کریں گے، جہاں قرآن مجید کہتا ہے کہ ومن عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید نہیں، اس وقت کی جو کتاب تھی، اس وقت جو اللہ کے نبی تھے جناب سلیمان، اور وہ جو شریعت تھی اور اللہ کا جو بھی احکام تھے اور پیغامات تھے، ان کے پاس تھوڑا سا بھی علم کتاب الہی تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جناب آصف ابن برقیہ نے تخت بلقیس کو چشم زدن میں منگا لیا تھا، پلک جھپکتے ہی۔ تو عزیزو، جس کے پاس تھوڑا سا علم کتاب ہے وہ تخت بلقیس کو سبا سے چشم زدن میں منگا لیتا ہے۔ جس کے پاس پورا قرآن مجید ہے، اگر وہ ٹھوکر مار دے تو تعجب کی بات نہیں ہے، اگر وہ ہواؤں کے دوش پہ سفر کرے تو تعجب کی بات نہیں ہے، اگر پانی پہ مسلح بچھا دے تو تعجب نہ کرنا۔ ایک صلوات ہوئی محمد اور آل محمد۔ جس نے بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، جو بھی پیغمبر کو مانتا ہے، جو بھی پیغمبر کا امتی ہے، اس سے قرآن مجید کے سلسلے میں پیغمبر کا ارشاد ہے ما من مومن، کوئی ایسا مومن نہیں ہے مگر یہ کہ، یعنی ہر مومن کے اوپر واجب ہے کہ قرآن مجید میں سے کچھ سیکھے۔ میں بہرحال ایک دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں، اور میں یہاں حوض علمیہ میں خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن مجید کی خدمت میری تقریباً 22 سال تدریس میں گزر رہی ہے۔ بھائی کرار صاحب بھی لکھنؤ میں تھے، ہم بھی تنظیم میں تھے، اور بہرحال ان کے نوحوں سے اس وقت بھی مستفید ہوتے تھے،
اور بہرحال اب مجلس اور نوحوں سے سب کو مستفید فرما رہے ہیں۔ اللہ ان کی سلامتی، ان کو سلامتی دے اور صحت دے، طول حیات دے۔ ان کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کا آخری وقت ہے، اب آپ تشریف لے جانے والے ہیں، اور آپ نے امت کو آگاہ کر دیا ہے کہ دیکھو ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے، قریب ہے کہ فرشتے موت میری جانب آئے اور میں اس دنیا کو وداع کہہ دوں۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا آخری ایام میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارکن، میں قرآن مجید تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، چھوڑنے والا ہوں کیا؟ فیکم الثقلین، ثقلین یا ثقلین، دو گراں قدر چیزیں۔ یہ کیسی گراں قدر چیزیں ہیں؟ جن کی بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں، بولے جاتے ہیں، یا تو ایک کوئی چیز اتنی بے قیمتی ہوتی ہے بھیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ کسی قابل نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی اینٹک پیسیں ہوتی ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے بھائی ان کی بازار میں کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اس کی قیمت صرف خداوند عالم لگا سکتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، کیا ہیں دو گراں قدر چیزیں؟ خدا کی کتاب یعنی قرآن مجید، و اہل بیتی، اور اپنے اہل بیت کو۔ دو چیزیں پیغمبر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس۔ یعنی اب اس دنیا سے آپ کو جانا ہے، جانے سے پہلے اپنی امت کو فرما رہے ہیں میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، جب تک ان دونوں سے اپنے ان کے دامن سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ شرط ہے ان سے جب تک دونوں سے متمسک رہو گے۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کو لے لو گے اہل بیت کو چھوڑ دو گے تب بھی تم کامیاب رہو گے، لن تضلوا، نہیں، اہل بیت کو لے لو گے قرآن کو چھوڑ دو گے اور کہو گے لن تضلوا۔ لن تضلوا یعنی نفی مؤبد ہے، ہمیشہ کے لیے نفی ہے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے۔ اور یہ جب تک حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے تم بھی میرے پاس آؤ گے۔ اگر ان دونوں سے تمسک کیا ہوگا تو یہ دونوں تمہارے ساتھ اپنے ساتھ لے کے آؤ گے، یہ دونوں بھی تمہارے اپنے ساتھ لے کے آئیں گے۔ تو جب پیغمبر اکرم کی اس حدیث میں ہم نے غور کیا تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کتاب خدا اور اہل بیت۔ اہل بیت کو پہلے نہیں کہا ہے، معصوم کا کلام یوں ہی نہیں ہوتا، جدیت کے ساتھ ہوتا ہے، واقعیت ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے۔ پیغمبر کے کلام کو آپ سہو پر آپ محمول نہیں کر سکتے۔ پیغمبر نے جو کہا ہے، معصوم کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے اس میں کوئی واقعیت ہے، کوئی حقیقت ہے، کوئی جدیت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ، سب سے پہلے کتاب خدا کو کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے اہل بیت کے اوپر کلام خدا کو رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے خالق اپنی تمام مخلوقات سے بلند ہے اسی طریقے سے کلام خالق تمام کلام پر بلند ہے۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے کس کو اپنایا اور انہوں نے کس کو اپنایا۔ ویسے کہا جائے تو کہا جائے گا کہ بھائی ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن عملی زندگی میں کس نے قرآن کو کتنا مانا اور عملی زندگی میں اہل بیت کو کس نے مانا؟ کیا جتنا ہم عزاداری کرتے ہیں کیا قرآن مجید کے سلسلے میں بھی ہمارا ویسے ہی رویہ ہے؟ کیا اتنی ہی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا اس کے پاس ہم اسی طرح بیٹھتے ہیں؟ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بہرحال کسی یا چھٹے امام کا قول ہے، میں اس وقت تشخیص نہیں دے سکتا، امام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص قرآن کے پاس نہیں بیٹھا مگر یہ کہ
اس میں کچھ زیادتی ہوئی یا کمی ہوئی؟ یعنی جو قرآن مجید کے پاس آ کے بیٹھا، جس نے اس کے دامن سے تمسک کیا، جس نے قرآن مجید کو اپنی زندگی کا شعار بنایا، جس نے قرآن مجید سے تمسک حاصل کیا، اس میں دو صفتیں ہیں، یا تو اس میں کچھ زیادتی ہوئی، زیادتی لے کے اٹھا، یا کمی لے کے اٹھا۔ لوگوں نے پوچھا اے فرزند رسول اس کا مطلب تو بتائیے کیا ہے زیادتی؟ کہا جب قرآن مجید کے پاس بیٹھا جائے گا تو ایمان میں زیادتی ہوگی اور ضلالت میں کمی ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ۔ تو قرآن کے پاس بیٹھا کرو، قرآن مجید پڑھا کرو۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کے سلسلے میں کوئی تم پر سبقت نہ لے جائے۔ ہماری عملی زندگی میں کتنا ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا، ایک آیت کتنی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت ہے۔ فرمایا معصوم نے کہ جو شخص اس ماہ رمضان میں، اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا، وہ اس طرح سے ہے جیسے اس نے پوری زندگی قرآن مجید کی تلاوت کی ہو اور اس مہینے کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہو۔ یعنی اتنا ثواب ہے کہ دوسرے مہینوں میں ایک قرآن مجید ختم کیا جائے اور اس ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھی جائے، اس ایک آیت کا اس پورے قرآن کے برابر ثواب ہے۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ۔ ہم نے قرآن مجید کتنا پڑھا، ہم کتنا پڑھتے ہیں، قرآن کے پاس کتنا بیٹھتے ہیں؟ قرآن سے رسول کو عشق تھا، قرآن سے علی کو عشق تھا، قرآن سے فاطمہ کو عشق تھا۔ فاطمہ نے فرمایا تھا علی میری قبر پہ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا۔ جتنے معصومین کی جتنی زندگیاں ہیں، دیکھیے قرآن مجید کو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اپنی ذات کو بعد میں، اس لیے کہ قرآن کلام الہی ہے۔ کلام الہی اسی طریقے سے بلند و بالا ہے جس طرح سے خالق بلند و بالا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یہ ماہ رمضان ہے، یہ قرآن مجید کی برکت اور خداوند عالم کی رحمت و مغفرت کھلی ہوئی ہے ہر ایک کے لیے۔ اس میں سانس لینا تک عبادت ہے۔ اگر سانس لینا عبادت ہے تو یہ سانس اگر قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہو تو اس سانس کا کتنا ثواب ہوگا۔ یہ سانس اگر قرآن مجید کی تلاوت میں گزرے تو اس سانس کا کتنا ثواب ہوگا۔ سو رہا ہے انسان تب بھی ثواب ہے، جاگ رہا ہے تب بھی ثواب ہے، اٹھتے ہوئے کہتا ہے تب بھی ثواب ہے، بیٹھتے ہوئے سانس لیتا ہے تب بھی ثواب ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو ادھر قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے گا، ادھر سانسوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، یعنی ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ہم تو اپنی سانسوں کا اللہ کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ ایک سانس کا شکریہ نہیں ہو سکتا ہے عزیزو، ایک سانس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ سانس گئی اور اللہ نے اجازت نہ دی تو آپ گئے، سانس باہر آئی اور اللہ نے جانے کی اجازت نہ دی تو آپ گئے۔ یعنی اگر سانس اٹک جائے تو انسان اپنی پوری زندگی، اپنی پوری جائیداد، اپنی پوری کمائی لٹانے کے لیے تیار ہے کہ بھیا کسی طرح سے یہ جان بچا لیجئے، ڈاکٹر صاحب جان بچا لیجئے، اپنی پوری کمائی دینے کے لیے تیار ہے، اپنی پوری جائیداد دینے کے لیے تیار ہے تاکہ یہ زندگی بچ جائے۔ بتاؤ جب خداوند عالم کی عطا کردہ ایک سانس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو یہ خداوند عالم نے جو پوری کائنات کو ہمارے حوالے کیا ہے، یہ پورا خلعت وجود سے نوازا ہے، یہ تمام امکانات ہمارے لیے فراہم کیے ہیں، یہ تمام وسائل ہمارے لیے فراہم کیے ہیں، تو اس کا شکریہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ وسلم۔
مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے 50 منٹ پڑھنے کے لیے، لیکن بہرحال یہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور آپ لوگ مستقل مجالس کر رہے ہیں۔ روزے کے بعد اتنی تاب نہیں ہوتی ہے لوگوں میں کہ زیادہ بیٹھا جا سکے، لیکن جتنا بھی حاصل کر سکتے ہیں اس مجلس کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے حاصل کر لیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کل کو ہم نہ رہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی مجلس نہ ہو سکتا ہے یہ مولا کی مجلس ہمیں نہ ملے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے ان اذکار سے اپنے کو آراستہ کرتے رہیں۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرے لوگ سبقت نہ لے جائیں، ہماری بزم میں تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کہا گیا ہے کہ وہ عالم شکایت کرے گا جس سے مسئلہ پوچھنے والے موجود نہ ہوں، وہ مسجد شکایت کرے گی قیامت کے دن جس میں نمازی نہ ہوں، وہ قرآن شکایت کرے گا جس کے پڑھنے والے نہ ہوں، اور اگر پڑھنے والے ہوں تو زیر زبر نہیں آتا، مخارج نہیں آتے، صفات نہیں آتے، احکام نہیں آتے۔ یہ رسول کا کیسا امتی ہے کہ قرآن مجید دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن بالحان العرب واصواتها، قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو، جس طرح سے عرب پڑھتے ہیں۔ ہمارا قرآن تو ویسے ہی ہے جیسے اپنی اردو زبان ہے، اس لیے کہ ہم نے تقریباً قرآن مجید کو اردو میں پڑھا ہے۔ ایک صلوات ہی کو لے لیجئے، صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد۔ مثلاً صلوات ہم بھیجتے ہیں اور ہم اپنے پورے وجود سے بھیجتے ہیں کہ خداوند عالم اہل بیت علیہ السلام پہ درود بھیج، پیغمبر پہ درود بھیج، اسی طریقے سے جس طرح نے تو نے درود بھیجا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خداوند عالم درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ جب عام لوگ ہوتے ہیں تو خداوند عالم کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ بھیڑ میں کیسے کیسے لوگ ہیں، اے لوگو۔ لیکن جن کو اللہ نے شرف ایمان سے نوازا ہے ان سے کہتا ہے اے ایمان والو۔ جن کو ولایت سے نوازا ہے انہیں کہتا ہے اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اسی پیغمبر پر، اسی محمد پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ان کے اوپر آداب بجا لاؤ، درود و سلام کا نذرانہ بھیجو۔ اگر درود و سلام کا نذرانہ بھیجو گے، اور پیغمبر نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص میرا نام آئے، مجلس میں لیا جائے، بزم میں میرا نام آئے، نشست میں میرا نام آئے، اور کوئی شخص میرے اوپر درود نہ بھیجے تو گویا اس نے بخل سے کام لیا ہے، اپنے ایمان میں ضعف دکھا رہا ہے۔ پیغمبر نے علاج بتایا ہے کہ جس شخص کے پاس کینہ، بہت سے لوگوں کو کینہ ہوتا ہے، کینے کی بات کرتے ہیں، اندر بھری ہوئی ہے دشمنی لوگوں سے، پیغمبر نے فرمایا اگر اپنا کینہ دور کرنا چاہتے ہو تو ہمارا جب نام لیا جائے تو ہمارے اوپر اور ہماری آل کے اوپر درود بھیجو۔ ایک فرشتہ ہے جو درود بھیجنے والوں کے درود کو جب لکھنا چاہتا ہے تو اس فرشتے کے لیے ہے کہ اب تک باران رحمت جتنی ہوئی ہے، جب سے دنیا بنی ہے
اور اب تک اور اب کے بعد سے قیامت تک وہ بارہ کو ہر ایک کا حساب لکھتا ہے کہ یہاں کتنی بارش ہوئی، یہاں کتنے قطرات گرے، وہ سب کاؤنٹ کر لیتا ہے۔ لیکن کہتا ہے کہ جب درود بھیجنے والا پیغمبر پر درود بھیجتا ہے تو اس کے ثواب کو میں نہیں لکھ سکتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر۔ ایک حدیث میں ہدیہ کر کے جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ الرضا، غریب الغرباء، معین الضعفاء، مدینے سے دور، آپ کو بھی غریب کہا جاتا ہے۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب نادار اور فقیر کو نہیں کہتے، غریب اسے کہتے ہیں جو اپنے وطن سے غریب ہو، دور ہو۔ ہم کربلا گئے ہوئے تھے۔ کربلا میں ایک شخص کو میں نے دیکھا سامرہ میں، وہ تڑپ کے عجب بے چینی کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ مجھے علی ابن موسیٰ الرضا کو سلام کہنا، غریب الغرباء کو سلام کہنا۔ تب مجھے بھی یہ یاد آیا کہ واقعاً جو اہل بیت کا وطن تھا اپنے وطن سے دور کیے گئے، اس لیے غریب کہلائے۔ اگر غریب مادر حسین کہلا سکتے ہیں، حسین غریب ہے، تو علی ابن موسیٰ الرضا بھی غریب ہیں۔ اس امام رؤوف کی بارگاہ سے میں آپ کو حدیث نظر کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جب کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ ضلالت میں، گمراہی میں مبتلا ہو، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہو، اور اب وہ مایوس ہو گیا ہو کہ میرے گناہ بخشے جائیں گے، علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہماری مظلومیت کو سوچ کے ہمارے اوپر درود بھیجے گا، خداوند عالم اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ مظلومیت کے صدقے میں اہل بیت کو یاد کرنے سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، تو ہم اہل بیت کو کیوں نہیں یاد کرتے ہیں؟ ان پہ درود کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ اذان ہوتی رہتی ہے، درود نہیں بھیجتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، اذان جب پیغمبر کا نام آئے درود بھیجنا چاہیے، علی کا نام آئے درود بھیجنا چاہیے۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہوں کہ وہ اب مایوس ہو گیا ہو اپنی زندگی سے کہ خداوند عالم ہمارے گناہ کو نہیں بخشے گا، امام رؤوف نے فرمایا کہ ہماری مظلومیت کو یاد کر کے ہمارے اوپر ایک مرتبہ درود بھیج دے گا صدق دل سے، خداوند عالم اس کے گناہوں کو ہمارے صدقے میں بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات بھی ہے محمد اور آل محمد۔ تو مولا نے فرمایا کہ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، تم میں کوئی شخص قرآن مجید کے سلسلے میں سبقت نہ لے جائے۔ ہمارے ہاں وہ محافل قرآنی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں وہ نشستیں نہیں ہوتی ہیں جس طرح سے نشستیں ہونی چاہیے قرآن مجید کی، تاکہ ہم کم سے کم قرآن مجید صحیح پڑھ تو سکیں۔ اگر ہم نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی صحیح تعلیم دلا سکیں، تاکہ قیامت میں ہمارا گریبان نہ پکڑا جائے کہ تم نے کیوں قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہ کی، تم نے قرآن کیوں نہ پڑھا۔ اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ عزیزو، بہت افسوس کی بات ہے، اگر قرآن نہیں پڑھنا جانتے تو معصوم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کے پاس نہیں بیٹھا مگر یہ کہ ایمان میں اضافہ لے کے اٹھا یا ضلالت و گمراہی میں کمی لے کے اٹھا۔ تو اگر نہیں آتا ہے کم سے کم قرآن والوں کے پاس بیٹھ جاؤ، قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاؤ۔ معصوم نے فرمایا چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو صرف دیکھے گا، پڑھنے کی بات نہیں ہے، صرف قرآن مجید کے کلمات کو دیکھے گا، خداوند عالم ایسے قرآن کے دیکھنے والے کے والدین سے عذاب قبر میں تخفیف کرتا ہے، بہت ہلکا کر دیتا ہے۔ صرف دیکھنے کا ثواب ہے، پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ۔ وَلَوْ كَانَا كَافِرَيْنِ، اتنا ہی نہیں ہے کہ اگر پڑھنے والا مسلمان ہے اور اس کے ماں باپ کافر ہیں تب بھی اس کی عذاب قبر میں کمی آتی ہے۔
تو اگر ہمارے والدین صاحبان ایمان تھے، با ایمان ہیں اور با ایمان تھے، تو خداوند عالم ان پہ کیوں نہ رحم کرے گا؟ اس لیے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ جس بچے نے اپنی پیاری زبان سے میرا نام رحمان و رحیم لیا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے والدین پہ عذاب ہوتا رہے اور میری رحمانیت اور رحیمیت کو کوئی فرق نہ پڑنے پائے۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ۔ اگر کوئی پھول نظر آئے تو سمجھو کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اس کو خوشبو ملی ہے۔ اگر کوئی اچھا پتھر ملے تو سمجھو کہ اس کو جو قدر ملی ہے وہ ہم اہل بیت کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر کسی چیز باقیمت چیز کو دیکھو، مچھلی جو کھائی جاتی ہے، یہ کیوں کھائی جاتی ہے؟ اس کو اس لیے کھانا جائز قرار۔ کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو کھانا جائز نہیں ہیں، وہ اس لیے کھانا جائز نہیں کہ انہوں نے ولایت کا اقرار نہیں کیا تھا، اور جن مچھلیوں نے ولایت کا اقرار کیا تھا ان کے گوشت کا کھانا جائز قرار پایا۔ وہ پھول جنہوں نے ولایت کا اقرار کیا تھا، اللہ نے ان میں خوشبو دی تاکہ خوشبو سے سونگھنے والا جب بھی خوشبو سونگھے تو محمد اور آل محمد علیہ السلام کو یاد کر کے ان پہ درود بھیجے۔ تو یہ قیمتی چیزیں کیوں قیمتی قرار پائیں؟ ولایت کے اقرار کی وجہ سے۔ لہٰذا ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس قرآن کی تلاوت کو ہم اہل بیت کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ہم کیا ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے، ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان قرآن مجید کی آیات کا جو ثواب خداوند عالم نے معین کیا ہے وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کریں۔ آقا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان تلاوتوں کا ثواب ہے جو آپ کی خدمت میں ہم ہدیہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت کسی کا ادھار رکھیں۔ ان کی خدمت میں اگر کوئی ہدیہ پیش کیا جائے گا تو یقیناً وہ بھی پلٹائیں گے اور ہمارے اوپر نظر رحمت کریں گے۔ جب ہمارے اوپر نظر رحمت کریں گے، ہو سکتا ہے ہماری دعا قبول نہ ہو، لیکن جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں تو خداوند عالم اس صلوات کو قبول کرتا ہے۔ جب قبول کرتا ہے تو اہل بیت کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔ اہل بیت کی بارگاہ میں جاتی ہیں تو جس نے ہدیہ بھیجا ہے ادھر سے وہ ہدیہ آتا ہے کہ اس نے ہم کو ہدیہ دیا تھا، لہٰذا اس کو بھی ہدیہ دینا چاہیے۔ اس ہدیے کے صدقے میں ہمارے گناہ کی مغفرت ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ دیکھیے ایک لفظ ہے بہرحال قرأت کے اعتبار سے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ عام طور سے یہ لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، اصل میں ہے علی النبی۔ یہ جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو جب ہم ٹھہرتے ہیں تو زبر، زیر، پیش، تنوین یہ سب کیا ہو جاتی ہیں؟ ساکن ہو جاتی ہیں، سکون میں بدل جاتی ہیں یہ سب۔ اسی طریقے سے علی النبی اگر کہتے ہیں علی النبی، بے یہ زیر بی، تو ہم نے ایک ہی یہ پڑھی، جبکہ وہ ہے علی النبی یہ۔ جب ہم یہاں پہ ٹھہریں گے، وقف کریں گے تو ہوگا علی النبی، یعنی یا کے اوپر ہم تھوڑا سا تشدید دیں گے، اس کو زور سے پڑھیں گے تاکہ دونوں یا ادا ہو جائے۔ ہم کو تو ابھی صلوات پڑھنی ہی نہیں آتی ہے، میاں ہم قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں، ہم کیسے رحمت کی دعا کریں گے؟ لہٰذا قرآن مجید پڑھیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ نے مختلف ذاکرین سے سنا ہے، واعظین سے اور خطباء سے سنا ہے کہ صلے اور صلے دو چیزیں ہیں، ایک ہماری زبان میں سین ہے اور صاد ہے، دونوں ہیں، لیکن ہمارا پروننسیشن، ہماری ادائیگی دونوں کی ایک ہے۔
سین کو بھی ہم اسی طرح ادا کرتے ہیں، صاد کو بھی ادا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ۔ علماء کرام کی موجودگی میں پڑھنا اچھا لگتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ۔ سین صاد، ہم میں سے کوئی یہ نہ چاہے گا کہ جب ہم اہل بیت پہ درود بھیج رہے ہوں تو ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے جو اہل بیت کی شان کے خلاف ہو، یہ کوئی نہیں چاہے گا۔ لیکن جب لفظ نہیں پتہ ہے، حرف نہیں پتہ ہے کہ یہ اس حرف سے جو لفظ ادا ہوگا وہ کیسا ہوگا، اور اس حرف سے جو ادا ہوگا وہ لفظ کیسا ہوگا۔ سین سے سلے، سلے جس کا مطلب ہے تلوار کھینچ، صاد سے صلے یعنی درود بھیج۔ ہم تو ایک صلوات پڑھنے کے بھی روادار نہیں ہیں، ہم کو صلوات تک نہیں آتی ہے تو ہم کو کیا آئے گا؟ بہت زیادہ اگر کر لیا تو سولے، سولے بھی اس کا علاج نہیں ہے، زبان کو گول کر لیا، زبان گول کرنے سے نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنے محلے میں، اپنے قریے میں، اپنے منطقے میں، اپنے علاقے میں جتنے علماء ہیں ان سے قرآن مجید سیکھیے، تاکہ یہ قرآن مجید کل کو آپ کا گریبان نہ پکڑے۔ پالنے والے، میں اس کے درمیان موجود تھا، پالنے والے سکھانے والے موجود تھے، پالنے والے علماء موجود تھے، یہ شخص نہیں آتا تھا۔ کیوں نہیں آتا تھا؟ کیا یہ سمجھتا تھا مجھے آتا ہے؟ پیغمبر شاکی ہو جائیں گے، جب قرآن مجید کسی کے خلاف شاکی ہو جائے گا، شکوہ کرے گا، تو بتائیے آپ کا اور ہمارا کیا حشر ہوگا۔ لہٰذا قرآن مجید کے سلسلے میں اسی طریقے سے عمل کریے جس طرح سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور صلوات سے اہل بیت کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ نہیں ہم تو صلوات، ہم ایک نذرانہ پیش کرتے ہیں، صلوات سے ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، لہٰذا ہم بڑے ہیں اور ہم نے کچھ دیا ہے، وہ مجسم رحمت ہیں، وہ مجسم رحمت ہیں، ان کو رحمت کی ضرورت نہیں، آپ کے رحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو صرف ایک محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم اور آپ گنہگار ہیں۔ گنہگار کیسے اللہ سے رحمت کی توقع کرے، کیسے دعا کرے؟ تو ان کو وسیلہ بناتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو لوگ محبوب ہیں، جو لوگ عزیز ہیں، ان کو واسطہ بناتا ہے۔ پالنے والے، یہ تیرے نزدیک عزیز ہیں، یہ تیرے نزدیک محبوب ہیں، بار الہ ان کے صدقے میں یہ جو ہم درود بھیج رہے ہیں ان کے اوپر نازل فرما۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ کہیے کہ بھائی پانی اس میں اور ڈالیے، تو یہ پانی جو اور ڈالیں گے وہ گلاس سے گرے گا، لبریز ہوگا، لبریز ہونے کے بعد گرے گا۔ تو گلاس کے آس پاس کی جتنی چیزیں ہیں اس سے وہ تربتر ہوں گی۔ ہماری صلوات کا یہی حال ہے۔ اہل بیت مجسم رحمت ہیں، مجسم رحمت ہیں۔ اگر ان کے اوپر درود بھیجا جائے گا تو وہ درود اس کی بازگشت خود ہماری ہی جانب ہے، یعنی ہم ہی کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ ایسے گلاس ہیں جو بھرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو کچھ اور ڈالا جائے گا تو وہ ہمارے ہی اوپر آئے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ۔ اہل بیت کو آپ کی صلوات کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ ہم نے تو بڑا کمال کر دیا، ہم تو اس مالی کی طرح ہیں جو مالی باغ میں، چمن میں کھاد ڈالتا ہے، سرد و گرم سے درخت کو بچاتا ہے، پھول اگتے ہیں، درخت بڑا ہوتا ہے، پھول آتے ہیں درخت پر، کلیاں آتی ہیں، پھول آتے ہیں، اور جب ایک دن باغ کا مالک باغ میں آتا ہے تو آپ وہی پھول جس کو آپ نے سرد و گرم سے بچایا ہے، جس کو آپ نے سینچا ہے، جس کو آپ نے پانی دیا ہے، اور اب پھول کی صورت میں آیا ہے، یہ پھول توڑ کے اس مالک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ پھول کس کا ہے کہ آپ اس کو کوئی ایسی چیز دے رہے ہیں جو اس کی نہیں ہے؟
یہ تو اسی کی ہے، آپ کا تو کچھ نہیں ہے، آپ تو مالی ہیں، آپ نے تو صرف خدمت کی ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، جو دے رہے ہیں وہ اسی کا ہے۔ یہ رحمت کی جو دعا کر رہے ہیں، یہ رحمت کی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے پاس ہے ہی، آپ صرف اظہار عقیدت کرتے ہیں کہ آقا یہ آپ ہی کا ہے، آپ ہی کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کے صدقے میں خداوند عالم ہماری مغفرت فرما دے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ وسلم۔ ہم الگ سے کچھ نہیں دینا چاہتے، اس لیے کہ وہ باغ کے مالک ہیں۔ جیسے ایک فقیر ہے، فقیر کہتا ہے اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے، اللہ تمہارے بال بچوں کو سلامتی دے، اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرے، دے دو کچھ اللہ کی راہ میں۔ تو پلٹ کے وہ کہہ تو سکتا بھائی میں تو صحیح سالم ہوں، میرے بچے بھی صحیح سالم ہیں، میرے پاس جائیداد بھی ہے، گاڑی گھوڑا بھی ہے، سب کچھ ہے، تمہاری دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ اتنا جانتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے پاس اور کوئی ہے نہیں عرض مدعا کرنے کے لیے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کلمات کے سہارے سے، ان الفاظ کے سہارے سے مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ پروردگار جانتا ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ کچھ کہنا نہیں جانتا، یہ کچھ کہنا نہیں جانتا، یہ کچھ عرض مدعا کرنا نہیں جانتا ہے، لیکن اہل بیت کا سہارا لے کے مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے اور خداوند عالم ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ عزیزو، ماہ رمضان ہے، یہ ماہ برکت ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے۔ یہ جب تک یہ سمجھیے کہ آپ رحمت میں غوطہ زن ہیں، اللہ کی رحمت سے آپ کو غوطہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ماہ رمضان مشق کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، تاکہ اس ریاضت کے ذریعے سے، اس مشق کے ذریعے سے آئندہ دوسرے دنوں میں، آئندہ دوسرے مہینوں میں آپ خداوند عالم کی بندگی کے قابل بن سکیں، آپ خداوند عالم کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ تو اس مہینے میں ابھی شب قدر، ایک شب قدر باقی ہے، 2 شب قدر میں آپ نے اعمال کیے۔ عزیزو، اس شب قدر کو ہلکا مت سمجھیے، اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، اس میں مقدر بنایا جاتا ہے۔ یہ قرآن سر پہ رکھنا، قرآن مجید کو نگاہوں کے سامنے رکھنا، دعا تو ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید سامنے رکھا ہوا ہے، کیوں سامنے رکھا ہوا ہے؟ کوئی علت ہے، کوئی فلسفہ ہے، کوئی سبب ہے، کوئی وجہ ہے کہ قرآن مجید صرف ہم دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اللہم انی اسألک۔ قرآن مجید نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم دعا پڑھ رہے ہیں۔ بحق ھذا الکتاب، پالنے والے میں سوال کرتا ہوں اس کتاب کے حوالے سے، بکا یا اللہ ہو، پالنے والے تیری عزت و جلالت کی قسم، بے محمدن، پالنے والے تیرے محمد کا واسطہ، بے علی، پالنے والے تیرے علی کا واسطہ، بے فاطمہ، پالنے والے تیری فاطمہ کا واسطہ۔ یہاں تک کہ ہم سارے ائمہ کا نام لیتے ہیں تو یہ نام لینا، قرآن مجید کا سامنے رکھنا کوئی حکمت ہے، کوئی فلسفہ ہے؟ یہ بے فلسفہ نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ پتہ نہیں کیا ہے، قرآن سر پہ رکھ لیا، قرآن مجید سامنے رکھ لیا۔ نہیں عزیزو، یہ قرآن مجید جب سر پہ رکھا جاتا ہے، اس کی رحمتیں پورے وجود میں سرازیر ہوتی ہیں اور انسان رحمتوں کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ صلوات دیجیے محمد اور آل محمد۔ رحمت مجسم کے صدقے میں یہ رحمت کا حقدار بن جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں بے علی، بے فاطمہ، بے علی ابن الحسین، بے محمد ابن علی، بے جعفر ابن محمد، بے موسیٰ ابن جعفر، بے علی ابن موسیٰ، بے محمد ابن علی، بے علی ابن محمد، بالحسن ابن علی، بالحجۃ القائم علیہم السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب ان ہستیوں کا سہارا لیا جائے گا، ان کے واسطے سے دعا کی جائے گی، تو دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کی آخر حیات میں 9 بیویاں تھیں، 9 حجرے تھے۔ سورہ حجرات پڑھیے، حجرات حجرے کی جمع ہے، پیغمبر کے 9 کمرے تھے، 9 بیویاں تھیں ماشاءاللہ سے۔ اور ظاہر ہے ان بیویوں میں کچھ ایسی بھی تھیں جو ظاہر ہے ایک آدمی تو ایک ہی وقت میں، ایک دن میں ایک ہی جگہ جا سکتا ہے،
9 کے پاس سے سب نہیں گزار سکتا. اسلامی روح سے وہ شب بہرحال جس بیوی کی بھی تھی ان بیوی کی نہیں تھی جن کو زیادہ بے چینی تھی. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. بھئی اگر آپ کی باری ہے, آپ کی نوبت ہے, بسم اللہ الحمدللہ, لیکن آپ کی نوبت نہیں ہے تو آپ کیوں زیادہ پریشان ہیں, کیوں اتنی زیادہ بے چین ہیں؟ دیکھا آدھی رات کے بعد میں سنانا چاہتا ہوں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے سلسلے میں. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. ان بیوی نے دیکھا, ظاہر ام المومنین ہے, اماں نے دیکھا, اور اگر کچھ اور زیادہ کہی تو امی نے دیکھا. یہ جانتے ہیں امی کیوں کہتے ہیں؟ اماں کہیں گے تو بڑی ہو جائیں گی, امی اس لیے کہیں گے کہ چھوٹی عمر تھی. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. یہ نکتیاں ہیں جو چھوڑ کے لاتے ہیں, پتہ نہیں کیسی نکتیاں ہیں, کیا نکتے ہیں. امی تو وہ اٹھیں اپنی جگہ سے, دیکھا کہ پیغمبر حجرے سے تشریف لے گئے کسی بیوی کے. ان کو خلجن ہے, پریشانی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. ارے تمہاری باری نہیں ہے, چاہے جو کریں, پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول ہے. تمہیں اگر اتنا اطمینان نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں تو اتنا تو سمجھو کہ اللہ کا رسول جا رہا ہے. جہاں تمہارا شوہر نامدار ہے وہاں اللہ کا رسول ہے. وما محمد الا رسول, محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے. یعنی اٹھیں تب بھی رسول ہیں, بیٹھیں تب بھی رسول ہیں, چلیں تب بھی رسول ہیں, کسی کو بلائیں تب بھی رسول ہیں, کسی کو اٹھائیں تب بھی رسول ہیں. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. اب جو پیغمبر چلے صحرا کی جانب تو یہ پیچھے پیچھے سائے کی طرح کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. اور اوٹ سے ہوتے ہوئے پیغمبر کے پیچھے پیچھے دیکھا کہ پیغمبر ایک جگہ رکے, اور رک کے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے آسمان پہ نگاہ اٹھائی اور سجدے میں گر گئے. سجدے میں رکھ کے جانتے ہیں انسان کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. پیغمبر نے اللہ کی کبریائی کے بعد کہا, یا اللہ بحق علی بحق علی بحق علی, پالنے والے علی کا واسطہ, علی کا واسطہ, علی کا واسطہ. عزیزو وہ محمد جو سب سے بلند ہے, اس سے بلند کوئی نہیں ہے, وہ بھی علی کو واسطہ دے کے بنا رہا ہے. پالنے والے علی کے واسطے سے میری دعا قبول کر لے. ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ. اور یہ روایت انہی بیوی کی ہے جو نکلی تھیں پیغمبر کی جستجو میں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ہاں انہی سے یہ روایت ہے کہ پیغمبر نے سجدے میں کہا بحق علی بے علی بے علی. وہ پیغمبر جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے دعا کر رہا ہے, وہ کتنا چاہتا ہوگا علی کو, کتنا چاہتا ہوگا علی کو. عزادارو آپ نے گریہ کیا, آپ نے ماتم کیا. آج اسی رسول کے بھائی کی شہادت کا دن تھا. کتنا غم تھا اہل بیت رسول پہ. روایت کہتی ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ جب ضربت لگی ہے تو کوفے میں ایسا کوہرام برپا تھا جیسے رسول کی وفات کے بعد لوگ پچھاڑے کھا رہے تھے. پورا کوفہ ایسے رو رہا ہے جیسے رسول کے جنازے پہ رسول کے چاہنے والے رو رہے تھے. ہاں عزادارو, علی کے سر پہ ایسی ضربت لگی تھی کہ جب طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا اب کہو وصیتیں کریں, اب علی بچ نہیں سکتے ہیں. یہ پوچھا گیا کہ ارے کوئی غذا کا بتائیے,
کچھ غذا بتائیے، کچھ کھانا بتائیے جس سے آرام ملے۔ کہا کسی غذا سے آرام نہیں، ہاں دودھ اگر ہے تو تھوڑی دیر کے لیے افاقہ ہو جائے گا۔ عزادارو، علی کی طبیب نے دودھ تجویز کیا ہے، کوفے والوں کو پتہ چلا تو وہ یتیم جن کو علی پالتے تھے، جن کو علی دودھ پلاتے تھے، علی کے گھر پہ پیالے لے لے کے آ گئے۔ اے علی کے چاہنے والوں، ارے یہ علی نے نہیں مانگا ہے، صرف بچوں نے سنا ہے کہ علی کو افاقہ ہوگا۔ ہاں کربلا یاد آ رہی ہے، حسین نے پانی مانگا لیکن کوئی پانی دینے والا نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلا ہے سوائے غم مظلوم کربلا، سوائے غم معصومین، سوائے غم علی مرتضیٰ علیہ السلام کے۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ مولا کے سر پہ جب ضربت لگی تو آپ نے کوئی کراہ یا آہ نہیں کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا کاری ضرب جس سے سر دو پارا ہو جائے، علی نے کوئی کراہ نہیں کی، کوئی نالا نہیں کیا، بس منہ پہ تھا بسم اللہ ہے، وہ فی سبیل اللہ ہے، وعلی ملت رسول اللہ ہے۔ خون بہہ رہا ہے اور علی کبھی دائیں طرف گرتے ہیں کبھی بائیں طرف گرتے ہیں۔ امام حسن نے سنبھالا، امام حسن رونے لگے، حسن کے آنسو علی کے چہرے پہ گرے۔ ایک مرتبہ علی نے آنکھیں کھول دیں، غشی سے آنکھیں کھولی، کہا میرے لال صبر کرو، ہر ایک کو یہ دن دیکھنا ہے۔ اے میرے لال، تم جانتے ہو علی میرے پاس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، جناب فاطمہ آئی ہوئی ہیں، ارے ملائکہ میرے پاس ہیں، میرے لال مجھے سب سلام کہہ رہے ہیں۔ عزادارو، یہ ابھی کو علی کو لے کے چلے اور بیت الشرف سے پہلے حسین کو دیکھا رو رہے ہیں، حسین کو دیکھا رو رہے ہیں۔ تسلی دی، مولا نے تسلی دی، غم نہ کرو، یہ سب کو دیکھنا ہے، ہر ایک کا باپ دنیا سے جانا ہے۔ اور عزادارو، راوی کہتا ہے کہ امام کو بیت الشرف میں لایا گیا، اور کہاں لایا گیا؟ مولا نے کہا کہ وہاں لے چلو جہاں میں نماز پڑھتا تھا۔ ایک بات تو سمجھ میں آئی، جب کسی انسان کی روح نکلنا ہو تو حکم شرعی یہ ہے کہ جہاں وہ نافلہ نمازیں پڑھتا ہے یا کبھی اپنی واجب نمازیں پڑھتا ہے، وہاں پہ میت کو لٹایا جائے۔ ہاں علی کو لٹا دیا گیا، وہ علی جو لٹا دیے گئے ہیں۔ اب بچیاں آ رہی ہیں، خواتین آ رہی ہیں، اور ایک آہو نالا ہے۔ وہ علی جو حسن کو روک نہ پائے، تسلی دیا، وہ علی جس نے حسین کو تسلی دیا، رو نہیں۔ اب جب بچوں پہ نگاہیں پڑیں اور دیکھا کہ آنسو جاری ہیں تو علی بھی ہائے ہائے کر کے رونے لگے۔ علی سے رہا نہ گیا، اے علی مرتضیٰ، ارے آپ سے رہا نہ گیا، بچوں کا رونا آپ سے دیکھا نہ گیا۔ لیکن یہی سن 60 کا کوفہ ہوگا، یہ زینب ام کلثوم ہوں گی، بلوائیوں کا مجمع ہوگا، آدا کا مجمع ہوگا، اور منادی ندا دے رہا ہوگا، ہذہ صبایا بنات رسول اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا نے تمام چاہنے والوں سے کہا کہ جائیں، اپنے اپنے گھروں کو جائیں، سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اس لیے کہ اب میرے بچے میرے پاس ہیں، میری بچیاں میرے پاس ہیں۔ ہاں عزادارو، اسبغ ابن نباتہ ایک ایسے راوی ہیں جنہوں نے مولا کی وہ خدمت کی ہے، مولا سے اتنے قریب ہیں کہ بہت ہی شاذ و نادر ایسے صحابی ہوں گے جو مولا سے قریب ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام نے مولا کا پیغام سنایا، اے میرے اصحاب، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ میری بچیاں اور میرے اہل خاندان میرے پاس ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے رونے کی آوازیں تم تک پہنچیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں اسبغ باہر کھڑے ہوئے ہیں،
امام حسن علیہ السلام باہر آئے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ سارے اصحاب گئے کہ نہیں گئے، دیکھا کہ اسبغ اسی طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا اسبغ کیا تم نے میرے بابا کا پیغام نہیں سنا؟ کہا آقا سنا، لیکن میری ٹانگوں میں اب وہ تاب نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا ہے، میں تڑپ رہا ہوں کہ اپنے آقا کی ایک بار زیارت کر لوں، ایک بار اپنے مولا کو دیکھ لوں اور ان سے کوئی حدیث سن لوں۔ اجرکم علی اللہ، مولا سے بتایا گیا، امام حسن سے کہلوایا ٹھیک ہے اسبغ سے کہو آ جائیں۔ اسبغ وارد ہو رہے ہیں اور علی لیٹے ہوئے ہیں، بچوں کو ہٹایا گیا، اور جب اسبغ نے کہا کہ میں نے جب مولا کے چہرے پہ نظر ڈالی تو جہاں پہ ضربت لگی ہوئی تھی ایک زرد رنگ کی پٹی بدھی ہوئی تھی، میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ زرد رنگ کی پٹی زرد ہے یا علی کے چہرے کا زہر کی وجہ سے پیلا رنگ زیادہ ہے، یعنی پورے بدن میں زہر پھیل چکا ہے، اب علی سے رہا نہیں جاتا۔ روایت کہتی ہے علی کبھی اپنے پیروں کو سمیٹ لیتے ہیں، درد کی وجہ سے کبھی آگے کر لیتے ہیں، ارے علی سے رہا نہیں جاتا۔ آزادارو، علی کا جنازہ اٹھا، علی نے وصیت کی تھی اے میرے لال، ارے آگے سے جنازہ نہ اٹھانا، آگے سے جبرائیل اٹھائیں گے، میکائیل اٹھائیں گے۔ حسن و حسین نے پیچھے سے کاندھا دیا، بڑی غربت کا جنازہ ہے، ارے سحر سے پہلے رات میں علی کا جنازہ اٹھا۔ روایت کہتی ہے جدھر سے گزرتا تھا در و دیوار سلام کرتے تھے۔ مسجد حنانہ، نجف اور کوفے کے درمیان میں ایک جگہ ہے مسجد حنانہ، جہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ حنا یا تو کسی راہب کا دیر تھا، اس کی وجہ سے اس نے یہ جگہ بنائی تھی، یا یہ وجہ تھی کہ جب علی کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو وہ ستون جھک کے پیغمبر کے وصی کو سلام کر رہا تھا، یعنی اپنی مصیبت کا اظہار کر رہا تھا، تو مسجد حنانہ سے وہ ستون بھی رو رہا تھا، یعنی صرف انسان نہیں رو رہے تھے، یہ ملائکہ میں کوہرام تھا، یہ اشجار و درخت بھی رو رہے تھے علی کی مصیبت پہ۔ ہاں وہ جگہ آئی جہاں علی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں علی سے صرف ایک بار کہوں گا اے آقا، ارے مبارک ہو آپ کو، آپ کے بچوں نے جنازے کو کاندھا دیا، ارے کربلا میں آپ کا یہ حسین ہوگا، 3 دن جنازہ بے گورو کفن پڑا ہوگا، کوئی نہ ہوگا، ارے اگر بیٹا بھی ہوگا اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، کمر میں لنگر، اور وہ اس حالت میں کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔